أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احکام اسلام آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی السیستانی دامہ اللہ البارک کے فتاوی کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں مسلسل بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم تمام ان افراد کے شکر گزار ہیں کہ جو اپنے تئیں ہماری اس کاوش میں ہمارے معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ تمام مومن مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان تمام لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے کہ جو خیر کو صرف اپنے تک ہی نہیں رکھتے بلکہ خیر کو آگے تک بڑھاتے ہیں تاکہ خیر مسلسل آگے بڑھتا ہوا دوسروں کے لیے فائدہ رساں ہو جائے۔ الحمدللہ ہمارے وہ تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، وہ تمام افراد کہ جن کو اردو زبان سے آشنائی نہیں ہے، ان کے لیے ہندی زبان میں آغا کے مسائل کی روشنی میں احکام اسلامیہ کا بیان کیا جا رہا ہے اور باب مطہرات آپ حضرات کی خدمت اقدس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلی مطہرات میں سے پانی کا بیان اور دوسرے مطہرات میں سے سورج کا بیان، زمین کا بیان۔ باب مطہرات میں سے پہلی منزل کے اوپر پانی، دوسری منزل کے اوپر زمین اور تیسری منزل کے اوپر سورج کا بیان آپ کی خدمت اقدس میں ہو چکا ہے۔ سورج کے کچھ بعض مسائل کا بیان باقی رہ گیا تھا، آج اس کی تکمیل ہونی ہے اور چوتھے مطہر کا بیان بھی آج ہی ہونا ہے۔ آئیے، کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے اور مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے راہ ہموار کیجیے۔ فرماتے سورج نجس چٹائی کو پاک کر دیتا ہے۔ سورج نجس چٹائی جو ہوگی اس کو پاک کر دیتا ہے، لیکن اگر چٹائی دھاگے سے بنی ہوئی ہو تو دھاگے کے پاک ہونے میں اشکال ہے۔ ظاہر ہے دھاگا اور ہے، چٹائی اور ہے۔ چٹائی کو سمجھنا اور دھاگے کو سمجھنا ضروری ہے۔ دھاگا ان چیزوں میں سے ان کو نچوڑا جا سکتا ہے۔ چٹائی اگر ایسی چیزوں سے بنی ہو تو فرض کیے بانس کی لکڑیوں سے بنی ہوئی ہے جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، تو اس صورت میں اس کو سورج پاک کرے گا، لیکن دھاگا پاک ہونے کے میں اشکال ہے۔ لہذا اس منزل کو اسی طرح درخت، گھاس اور دروازے، کھڑکیاں وغیرہ سورج سے پاک ہونے میں اشکال ہے۔ ان کو اس منزل سے آپ پانی سے عین اجازت دور کریں اور اس کے بعد میں اس کو سورج کے ذریعے سے پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ اس طرح سے پاک ہو جائے اس سلسلے میں اشکال ہے۔ فرماتے ہیں اگر دھوپ نجس زمین پر پڑے اور اس میں شک پیدا ہو جائے کہ دھوپ پڑنے کے وقت زمین تر تھی کہ نہیں، چونکہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ زمین کا تر ہونا ضروری ہے، تو شک پیدا ہوا ہے کہ زمین تر تھی یا نہیں تھی، یا تری دھوپ کے ذریعے خشک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے بلکہ فرض کی ہوا کے ذریعے ہوئی ہے، تو زمین نجس ہی شمار کی جائے گی، پاک شمار نہیں کی جائے گی۔ اس منزل کو پہلے کہا جا چکا ہے کہ اگر زمین نجس ہے تو اس کا تر کرنا ضروری ہے، پہلے پانی سے تر کر لیا جائے اور خشک ہونے کے لیے بھی ڈائریکٹ دھوپ کے ذریعے سے ہی خشک ہو۔ اگر ہوا کے ذریعے سے مثلاً خشک ہو رہی ہے تو اس منزل کے اوپر اس کے پاک ہونے میں اشکال ہے۔ اگر دھوپ نجس دیوار کی ایک طرف پڑے اور اس کے ذریعے دیوار کی وہ جانب بھی خشک ہو جائے جس پر دھوپ نہیں پڑی، فرض کیجیے بہت شدید کہیں کہیں ایسی جگہ ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے کہ دھوپ اتنی شدت اختیار کرتی ہے، 50-55 ڈگریز کے اندر کہیں کہیں دھوپ ہوتی ہے اور گرمی پڑتی ہے کہ ایک طرف دھوپ جو ہے دیوار کے پڑ رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ بھی تر ہے، نتیجہ کیا ہوا کہ دھوپ ادھر سے پڑ رہی ہے، ادھر بھی خشک کیا، دوسری طرف بھی خشک کر دیا ہے، تو فرماتے ہیں بعید نہیں ہے کہ دونوں طرف کی دیوار پاک ہو جائے، اس لیے کہ جس دھوپ کی بنیاد پر وہ خشک ہوئی ہے وہ ایک ہی دھوپ ہے، الگ الگ دھوپ نہیں ہے، اس کو ایک ہی دھوپ کا حکم دیا گیا ہے اور اسی سے وہ خشک ہو رہی ہے۔ خشک ہونا ضروری ہے، ایک ہی دھوپ سے ہو، بغیر کسی فاصلے کے ہو۔ کل ہم نے آخری مسئلہ یہی بیان کیا تھا کہ اگر دھوپ 2 مرتبہ پڑ رہی ہے، الگ الگ طریقے سے پڑ رہی تو وہ چیز نجس شمار کی جائے گی، پاک نہیں ہوگی جب تک کہ ایک ہی مرتبہ وہ چیز نہ پڑے۔ الحمدللہ یہ تیسرا مطہر تھا، اس کو سورج کہا جاتا ہے۔ پہلا مطہر پانی، دوسری مطہر زمین، تیسری مطہر سورج۔
چوتھا مطہر آپ کی خدمت سے پیش کیا رہا ہے وہ ہے استحالہ۔ استحالہ یہ بہت غور کیجئے گا، میں نے خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب مسائل سامنے آئیں گے اس کی ڈیفینیشن بیان کی جائے گی۔ استحالہ کا مطلب کیا ہے؟ استحالہ کا مطلب ہے کسی شے کی حقیقت تبدیل ہو جائے، کسی شے کی ماہیت بدل جائے، کسی شے کی اوقات تبدیل ہو جائے تو اسے استحالہ کہتے ہیں۔ مسائل دیکھیں پڑھیے، میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھیے، سمجھ میں بہت آسانی سے آ جائے گا۔ اگر کسی چیز کی جنس یوں بدل جائے کہ ایک پاک چیز کی شکل اختیار کر لے، جنس بدلی ہے، پوری جنس بدل گئی کہ پوری پاک شے کی جنس اختیار کر لے، شکل اختیار کر لی تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ کسی شے کی اصل حالت، ظاہری حالت مکمل طور پہ تبدیل ہو جائے، کوئی اس کو وہ نہ کہے جو وہ تھی، تو اس وقت اس کو پاک شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انہوں نے کہا نجس لکڑی جل کر کوئلہ بن جائے، راکھ بن جائے۔ ظاہر ہے پہلے وہ لکڑی تھی، لکڑی اور ہے، راکھ اور کوئلہ اور ہے، دونوں کی جنس الگ الگ ہے۔ راکھ کی جنس اور ہے اور لکڑی کی جنس اور ہے۔ چونکہ لکڑی نجس ہوئی تھی، جل کے وہ راکھ بن گئی، جنس بدلی، استحالہ ہوا، وہ چیز پاک ہو گئی۔ ایسے ہی ایک کتا جو نجس ہے، نجس العین ہے، نجاسات میں کتا شامل ہوتا ہے، وہ اتفاقاً نمک کی کان میں جا کے گر گیا، جو نمک کی کان ہے، نمک کی کان میں جا کے گر گیا، اور گرا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پڑ کے وہ خود نمک بن گیا۔ اب اس کو وہ لوگ شمار کر سکتے ہیں کہ جو اس علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ نمک کان سے نکالا جاتا ہے، وہاں تو کچھ بھی۔ اب کتے کا لفظ اس لیے لیا گیا کہ کتا نجس العین ہے، وہ بھی اگر وہاں گیا ہے اور گر کے مر گیا، مرنے کے بعد وہاں کچھ دن پڑے وہ خود نمک بن گیا، وہ کتا نہیں ہے، نمک ہے۔ تو چونکہ جنس بدل گئی ہے، پوری حیت بدل گئی ہے، حقیقت بدل گئی ہے، کیفیت بدل گئی ہے، اب اس کو نمک تو کہہ سکتے، کتا نہیں کہہ سکتے، وہ جانور ہے ہی نہیں، وہ تو مر کے ختم ہو چکا ہے۔ اب جو چیز سامنے ہے اس کو نمک کہہ رہے ہیں، تو اگر ایسا نمک بن جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی جنس نہ بدل سکے، مثلا نجس گیہوں کو پیس کے آٹا بنا دیا گیا، تو آٹے کی جنس اور گیہوں کی جنس ایک ہی تو ہے، شکل بدل گئی ہے، حقیقت بدلی، لیکن جنس نہیں بدلی ہے، جنس سیم ہے، آٹا بھی اور گیہوں بھی دونوں جنس ایک ہے۔ اس صورت میں یا نجس آٹے کی روٹی بنا دی گئی ہے، اب پہلے گیہوں تھا، گیہوں کا آٹا بنا، آٹے کی روٹی بن گئی، بظاہر لگ رہا کہ الگ الگ ہے، لیکن نہیں، الگ الگ نہیں ہے، تینوں کی جنس ایک ہی ہے۔ لہذا اگر یہ ہو جائے تو یہ چیز پاک نہیں ہوگی جب تک کہ پاک دوسری کیفیتیں سامنے نہ آ جائیں۔ ایسے ہی مسئلہ بہت توجہ فرمائیے گا کہ مٹی کا لوٹا اور دوسری ایسی چیزیں جو نجس مٹی سے بنائی جائیں، جو بنانے والا بنا رہا ہے، رکاتی بنا رہا ہے، پلیٹ بنا رہا ہے، گلاس بنا رہا ہے، کلڑا بنا رہا ہے، مثلاً یہ تمام چیزیں جو مٹی سے بنائی جا رہی ہیں، مٹی نجس ہے، نجس مٹی سے بنائی جا رہی ہیں تو وہ سب کی سب نجس ہوں گی۔ لیکن اگر وہ کوئلہ جو نجس لکڑی سے تیار کیا جائے، اگر اس میں لکڑی کی کوئی خاصیت باقی نہ رہے تو وہ کوئلہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ جناب یہ تو مختلف، ہمارے ہندوستان میں خاص طور پہ جو کمہار ہوتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے، اکثر کمہار جو ہے وہ نان مسلم ہوتے ہیں، تو اس وقت میں اس کو کیا کہیں گے ہم؟ تو معاف کیجیے گا، اس کا معاملہ دوسرا آئے گا، استحالے کی کیفیت کچھ اور ہے، اس کا مرحلہ کچھ اور آئے گا انشاءاللہ، اس کا انتظار کیجئے۔ مطہر وہاں پہ استحالہ نہیں ہے، مطہر وہاں کچھ اور ہے، اس کچھ اور کے لیے میں آپ کی خدمت درس میں نام اسی لیے نہیں لینا چاہتا تاکہ آپ اس وقت تک انتظار کریں اور اس مسئلے کو سنیں۔ تو یاد رکھیں مٹی کا لوٹا ہے، کوئی بھی چیز جو ہو جو مٹی سے بنائی جائے، اگر نجس مٹی سے تو نجس ہوں گی۔ اب یہ نہ کہا کہ وہ مٹی تھی یہ لوٹا بن گیا ہے، وہ مٹی تھی یہ پلیٹ بن گئی ہے، وہ مٹی تھی یہ اس کی شکل جو ہے وہ گلاس کی ہو گئی ہے، نہیں، بالکل نہیں ہوئی۔ ایسی نجس چیزیں جن کے متعلق علم نہ ہو کہ آیا اس کا استحالہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کنفرم نہیں ہو پا رہا ہے، آپ کو شک پیدا ہے کہ آیا اس کا استحالہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس کی جنس تبدیل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، آپ کو شک ہے، ادھر شک ہے، تو یاد رکھیے وہ چیز ہمیشہ نجس شمار ہوگی، اس کو پاک نہیں کہا جا سکتا۔ پاک ہونے کے لیے اس کا جنس کا تبدیل ہونا نہایت ضروری ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز مزید گفتگو کے لیے کل کا انتظار کیجیے۔
ہم کل پھر آپ کی خدمت دست میں حاضر ہوں گے ٹھیک شام کو 4 بجے، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے چینل کو آپ تمام لوگ مختلف مومنین تک پہنچا رہے ہوں گے اور ان کو استفادہ کرنے کے لیے مہمیز کر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ آپ کی اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سے ہماری اس کاوش اور کوشش کو قبول فرمائے، اور ان تمام مومنین مومنات کی بھی کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے کہ جو اپنی اولاد کو اور اپنے بھائی بہنوں کو دیندار بنانے کے لیے ہمارے چینل سے متمسک ہونے کی مسلسل کوشش اور کاوش کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔